ایک بھائی نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ کاہنوں اور جوتشیوں کی کیا حقیقت ہے اور وہ کیسے غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ غیب کی بات کو کوئی نہیں جان سکتا، غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ پاک نے بیان فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ وہی غیب کا جاننے والا ہے، وہ اللہ غیب کے اس علم کو کسی دوسرے کے اوپر ظاہر نہیں کرتا سوائے ان پر جن رسولوں میں سے وہ ان کے لیے چاہے۔ تو اللہ رب العالمین غیب کا علم رکھتا ہے، اور غیب کا یہ علم اللہ رب العالمین کسی کو نہیں دیتا۔ ہاں، انبیاء کرام کو کچھ غیب کی باتیں بتا دیتا ہے، لیکن انبیاء کرام کے پاس میں غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ جوتشیوں کی حقیقت کیا ہے، کاہنوں کی حقیقت کیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ان میں کتنے لوگ ڈھونگی ہوتے ہیں جو پیسے اینٹھنے کے لیے ایسا کاروبار کرتے ہیں، ان کو کچھ بھی آتا جاتا نہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے شیاطین کو اپنے قبضہ میں کیا ہوا ہوتا ہے اور شیاطین ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ یہی ان کی حقیقت ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کاہنوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا، لیسوا بشیء، وہ کاہن، جوتشی اور نجومی کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ بسا اوقات تو ایسی باتیں کہتے ہیں جو صحیح ہوتی ہیں، تو پھر ان کی حقیقت کیسے نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة، کہ یہ جو حق بات تم جو کہہ رہے ہو یہ اچکتا ہے جنی، پھر لے کر کے آتا ہے اور اپنے اس ولی کے کان میں ڈال دیتا ہے، اور پھر یہ کاہن اور نجومی اس کے اندر 100 جھوٹ ملا کر کے لوگوں کو بتاتا ہے۔ یہ کیسے اچکتا ہے؟ اس کی وضاحت آئی ہے دوسری احادیث کے اندر کہ جب اللہ رب العالمین کسی بھی حکم کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اس کو سنتے ہیں اور آپس میں اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ شیاطین ان باتوں کو سننے کے لیے تہ بتہ آسمان تک پہنچتے ہیں، اور فرشتوں کے بیچ جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ان میں سے کچھ باتوں کو اچکنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے ان کو شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے اور وہ جل کر کے گرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی بات سن لی تو آ کر کے اپنے اس کاہن اور نجومی ساتھی کو کچھ بتا دیتا ہے، اور یہ نجومی 100 جھوٹ ملا کر کے لوگوں کو بتاتا ہے۔ اگر اس کی ایک بات صحیح ہو گئی تو 100 بات جھوٹ ہوگی، اور جو کچھ بھی وہ کرتا ہے شیاطین سے مدد لے کر کے کرتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روک دیا ہے کہ ایسے کاہنوں، جوتشیوں اور نجومیوں کے پاس علاج کے لیے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، من اتا کاہنا او عرافا، جو کوئی کسی کاہن اور نجومی کے پاس میں آیا، فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاته 40 لیلہ، جو کوئی کسی کاہن اور نجومی کے پاس میں آ کر کے اس سے کچھ پوچھتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو کوئی کسی کاہن اور نجومی اور جوتشی کے پاس میں آتا ہے اور اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے تو گویا کہ اس نے شریعت محمدیہ کا انکار کیا۔ لہذا کاہنوں اور جوتشیوں کے پاس جانے سے بچنا چاہیے۔ ایک بھائی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ہمیشہ نظر لگ جاتی ہے، علاج کیا کریں؟ اور کیا نظر لگنا حق ہے؟ جی ہاں، نظر لگنا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، النظر حق، نظر لگ جانا حق ہے، اور جب تم سے مطالبہ کیا جائے غسل کا پانی دینے کا تو تم غسل کر کے پانی دے دو۔ البتہ یہاں پر کچھ باتوں کو جان لینا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ خوبی کو چھپائیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی خوبی پائی جاتی ہے تو خواہ مخواہ اسے ظاہر نہ کریں، اور اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ماشاء اللہ کہے۔ اگر کسی کی نظر اس کے باوجود بھی لگ جاتی ہے اور جس کی نظر لگی ہے اس کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو اس سے گزارش کی جائے گی وہ غسل کر کے پانی دے دیتا ہے، اور جس کو نظر لگی ہے اس کے بدن پر پیچھے سے بہا دیا جائے تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ اگر پتہ نہیں چل رہا ہے کس کی نظر لگی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ واقعی نظر لگی ہے تو ایسی حالت میں سورہ تبارک کی پہلی 4 آیتیں پڑھیں اور پانی میں دم کریں۔ اسی طرح سے سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھیں، پانی میں دم کریں،
اور اسی طرح سے آیت الکرسی پڑھیں، پانی میں دم کریں، اور چاروں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر کے پانی میں دم کریں، اس کو پی لیں، یا ایسے ہی دم کریں مریض پر، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔